अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नादरीन, हमने जो है ना आज बंदोबस्त किया है, अच्छे यूट्यूबर जो है ना लाहौर पे जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैंने इन सबको दावत दी। मैंने इन सब छोटे भाइयों को यहाँ पे बुलवाया, जिनमें ये आमिर भट्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हसन शहबाज हैं, सोनिया बेटियों की तरह बैठी है, ज़ीशान है और ये उस्मान है। आप सबको पता है, इन सब के चैनल को आप जानते हैं, आप देखते हैं इनको, इनके प्रोग्राम्स को भी आप देखते हैं। ये इंतहाई सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम बनाते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं, इतने मालूमाती जो है ना प्रोग्राम आपके सामने रखते हैं कि मैंने इनको जो है ना एक सालार करार दे दिया हुआ है। चैनल की रेटिंग को बढ़ाने में, अच्छे व्यूज़ लेने में और अच्छे कंटेंट्स बनाने में ये सफ़े अव्वल पे आते हैं। मैंने इन सबको बिठाया और मैंने कहा ये बाहर जाकर आउटडोर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तमाम वाक़या जो है ना ये बलाज के जो कातिल का जो एहसन का शाग है उसके ऊपर ये बड़ी ज़बरदस्त निगाह रख कर रिपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने जाकर जो है ना मुद्दई जो है, मुलजमान जो हैं, दोनों पार्टियों के तमाम अफराद के साथ, इवन कि इनका बस नहीं चलता, जिस शख्स ने उसको एहसन शाह को जो है ना नहलाया है ना, ये उसका भी इंटरव्यू करने के लिए पहुंच जाएं। और आपको पता है कि जैसे जैसे ये कंटेंट बनाते हैं और ये सोशल मीडिया की बदौलत इतने इतने बड़े मर्डर जो होते हैं ना ट्रेस हो जाते हैं। मैं सबसे पहले इस गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा हसन शहबाज से। ये भाई हैं, मैं इनसे ये सवाल करूँगा, आपने आउटडोर रिपोर्ट करते हुए इस वाक़े को क्या चीज़ नोट किया कि अवाम के अंदर एहसन शाह के बारे में मोहब्बत है या गुस्सा है? अस्सलाम वालेकुम सर, शुक्रिया सबसे पहले आपका मदऊ करने का और अपने चैनल पे हमें बुलाने का। हमने जब ये एहसन शाह का मर्डर हुआ तो हम रिपोर्टिंग करके आते रास्ते में थे, ठीक 2 घंटे बाद उसकी खबर ब्रेक हो गई कि एहसन शाह का मर्डर हो गया। जब हम उसके घर पहुंचे तो हमें ऐसा लगा जैसे अमीर बलाज का एक क्राउड था, लोगों में उसके लिए गम था, लेकिन वो चीज़ हमने एहसन शाह में नहीं देखी लोगों की। वहाँ पे उनके घर वालों के अलावा, उनके करीबी रिश्तेदार के अलावा और कोई नहीं था। कितने अफराद थे जनाजे में? एस्टिमेटली आप लगा लेगा उनके घर में कोई 50 बंदा भी नहीं था जनाजे में। जी नहीं, जब पहले दिन खबर पहुंची। अच्छा। वहाँ पे यूट्यूबर की तादाद ज़्यादा थी, सैटेलाइट चैनल की और सोशल मीडिया की तादाद ज़्यादा थी उनके जनाजे की निस्बत। और जब जनाजा हुआ नेक्स्ट डे 11 बजे रात को जनाजा था उसके, तब भी मेरे नहीं ख्याल से कि 3 से 4 ज़्यादा सफ़े से ज़्यादा थी और पुलिस की तादाद ज़्यादा थी। अच्छा। और उसमें ये देखा है कि एक सबक दिया है कि कैसे गद्दारी की जाती है अपने दोस्त के साथ। और वो दोस्त जो इसको कपड़े लेने तक, अय्याशी कराने तक, बैरून मुल्क दिखाने तक, वो सारा खर्चा अमीर बलाज लेता। और अमीर बलाज जो खुद शर्ट लेता था सेम टू सेम वैसे ही एहसन शाह को खरीद के देता था। जैसे उसने खुद अपने मोजे लेने हैं उसी तरह वो एहसन शाह को लेके। ये सारी चीजें आपको वाकया रिपोर्ट करते हुए मंजर आम पे आई हैं? मंजर आम पर आई हैं, लोगों ने बताई हैं। और जब हम अमीर बलाज की डेथ हुई थी तो वेरी नेक्स्ट डे जब हम वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पे एक हमने रेडी वाले को रोते भी देखा हुआ है, जिसके कपड़े फटे और वो रो रहा है। अब अमीर बलाज कहाँ और वो रेडी वाला कहाँ? मेरी नज़र पड़ गई उस शख्स पे। मैं जब गया, यूट्यूबर को एक स्टोरी मिल जैसे बड़ी कोई बात ही नहीं है, मैंने उससे पूछा तुम क्यों इतना रो रहे हो? और वो रो भी लेटर ऐसे रहा है जैसे उसको अपना सका मर गया। उसने कहा अमीर बलाज पे मेरा इतना हाथ था कि मैं फ्रूट की रेडी लगाता हूँ, मेरी बच्चियों की शादी इस रेडी की वजह से हुई है सारी। वाह जी वाह। उसका कहने का मतलब था कि अमीर बलाज का हाथ था, वो गरीबों को देता था, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता था। वो ऐसा शख्स था कि ऐसे दोस्तों को तो लोग आंखों पे बिठा के रखते हैं। जो उस शख्स, उसकी बदकिस्मत शख्स कहेंगे और क्या कहेंगे, अल्लाह की तरफ से उसकी आंखों में पट्टी बंद की, उसका असल चेहरा बाहर लाना था और अल्लाह ताला ने वो दिखा दिया। और इससे सबक मिलता है कि जिससे चलो दिल से चलो, नहीं चलना तो मत चलो। उस्मान, आप भी माशाल्लाह बड़े तेज हो, आपके प्रोग्राम को मैं बड़े शौक से देखता हूँ और आप बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है ना पढ़ा लिखा तजिया करते हो। आपने क्या देखा है? आप वाकया रिपोर्ट करते वक्त आपने लोगों की राय जो है ना पब्लिक से शेयर करें ज़रा। जब मैं उस वक्त वहाँ पे पहुँचा, जब अनाउंसमेंट हुई, एक व्हाट्सएप पे तस्वीर नज़र आती है कि बलाज एहसन शाह जो है इसका मर्डर हो गया है, तो उसके बाद हमने अपने दोस्तों से जो है वो कांटेक्ट किया कि हमने इसको कवर करना है कि नहीं करना। तो सब लोग वहाँ पे पहुँचे। तो जब मैं उस टाइम वहाँ पे पहुँचा तो उस टाइम 30 से 40 ख़वातीन जो कि इनकी अपनी फैमिली की थी,
اور انہوں نے ہاتھ ٹوٹل جی 30 سے 40 خواتین. اس کے علاوہ کچھ مرد حضرات جو کہ کچھ ان کے ہمسائے لوگ اور کچھ ان کے رشتہ دار جو ہے وہ وہاں پہ جمع تھے, اور میڈیا کے لوگ زیادہ تھے, اور اس ٹائم پہ ان کی جو فیملی کے لوگ ہیں وہ زیادہ تھے. اور اس کی جو ماں ہے وہ اس ٹائم پہ یہ کہتی تھی کہ میرا جو بیٹا ہے, میں 12 بجے سے ملی تو انہوں نے کہا کہ آج جو ہے مجھے مار دیا جائے گا, شکیل بٹ آیا ہے مجھے لینے کے لیے. اس کی ماں کے بالکل یہی الفاظ ہیں کہ شکیل بٹ مجھے لینے کے لیے آیا, آج مجھے مار دیا جائے گا, کہ ماں جی تسی نا شعیب صدیقی کے پاس جائیں. آپ کس کے پاس جائیں؟ شعیب صدیقی کے پاس جائیں. وہ کون ہے؟ وہ اس کے استقلال پاکستان پارٹی کے شعیب صدیقی. اچھا, وہ بندہ ہے جو پہلے پی ٹی آئی میں تھا 2018 میں. اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ اس کے پاس ہے. جو پارک ویو کا سی او بھی ہے شعیب صدیقی, ٹھیک ہے. وہ اب بہت پہلے وہ علیم خان کا کار خاص ہے, اس کا سر پہ ہاتھ رکھا ہوا. اچھا, پھر اس کی والدہ کو اس نے کیا کہا؟ اس کے بعد اس کی تہمینہ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ ہماری وہ جو پریس کانفرنس میں آپ آئی ہیں, تشریف لائی ہیں, آپ کی باز کی نظر ہے بیٹے, یہ بات ماننی پڑے گی. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے آگے جو ہمارے پروگرام کو جوائن کیا. بے شک آپ لیٹ آئی ہیں, لیٹ کی معافی ہے, لیکن آپ کی باتوں سے ہم جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا نالج ان کو پرووائڈ کوشش کریں گے. اچھا, آپ نے کسی جگہ پہ بھی یہ دیکھا کہ پبلک کے اندر جو ہے پولیس کے بارے میں نفرت ہو, اس پولیس مقابلے کے بارے میں؟ بالکل جو ہے کمنٹ جو ہیں وہ مطلب کہ جس طرح سے آنے چاہیے اس طرح سے نہیں آ رہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ احسن شاہ کے ساتھ بالکل درست ہوا ہے. اس کی جو ماں ہے وہ تو پہلے عیاشی کرتی تھی, امیر بلاج سے پیسوں کی عیاشی کرتی تھی. ہاں, ان کے پیسوں پہ جو ماں جو تھی عیاشی کرتی تھی, لیکن اب بیٹا چلا گیا ہے تو اب وہ ایک نے کلین ڈال دی ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ غلط ہوا ہے, شکیل بٹ آیا لینے کے لیے اور اس کا جو انکاؤنٹر کیا اس طرح سے. اور دوسرا یہ کہ ان کی جو بہن ہے ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے وکیل نے ہمیں مس گائیڈ کیا. انہوں نے پلان تھا کہ پریس کانفرنس کریں تو ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی جان بچ جائے, لیکن وکیل نے منع کیا کہ پریس کانفرنس نہ کریں. اور جو ایف آئی آر ہے اور جو دفعات لگائی گئی ہیں یہ بالکل ایسی ہیں کہ اس میں ایزیلی جو ہے وہ ضمانت ہو جائے گی, لیکن حقیقت جو ہے اس کے برعکس ہوئی. 6 بجے یا 7 بجے کے پاس جو ہے جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ اس کا جو انکاؤنٹر جو ہے وہ ہو گیا, اور اس کے بعد پھر ہم نے شام کے ٹائم اس کو جا کے کور کیا سارا. اور جو لوگ ہیں لوگوں میں غم و غصہ ہے, لوگ بڑے خوش ہیں اس پہ کہ احسن جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس کا جو ہے انکاؤنٹر ہو گیا, کیونکہ لوگوں کی محبتیں جو ہیں وہ بلاج کے ساتھ جڑی نظر آتی ہیں. عامر, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ ماشاءاللہ بڑے دبنگ, ہم مگرمچھ کے منہ میں مائک کر کے آپ پروگرام کرتے ہیں, آپ نے کیا دیکھا ہے؟ لوگوں کے اندر غم و غصہ بلاج کے بارے میں پایا جا رہا ہے, پولیس کے بارے میں نفرت پائی جا رہی ہے. لوگ پولیس پاکستان جو پنجاب پولیس ہے اس کو زندہ آباد کے کمنٹس میں بہت زیادہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں, آپ پڑھ ہی رہے ہیں. تو کیا ملا جلا رد عمل لوگوں کا, زیادہ تر کیا کہہ رہے ہیں؟ زیادہ تر تو سر جو ہے ہوا تو یہ غلط ہے احسن شاہ کے ساتھ, لیکن اب لوگ ویسے سامنے نہیں آ رہے جیسے امیر بلاش بھی آئے تھے. یعنی وہاں پہ لوگ کھل کے جو ہے نا اس کے حق میں بھائی بتا رہے ہیں, آپ نے کتنی بتائی ہیں عورتیں؟ 30 سے 40 عورتیں. یہ بتا رہے ہیں 30 سے 40, لیکن یہ تب آئے ہیں جب 30 سے 40 عورتیں آئی تھی. سٹارٹنگ پہ اس کی مامی, چاچی, سسٹریں اور والدہ اور 2-3 محلے کی عورتیں, 10 مشکل سے ہوں گی جب یہ بینر لکھ رہے ہیں. اس کے بعد وہاں پہ آپ کو پتا داتا صاحب کا میلہ لگا ہوا ہے, خواتین وہ بھی آگے کھڑی ہوگی, وہ دیکھ رہے ہیں لوگ تو گزر رہے ہیں, ان کو یہ لگ رہا ہے یہاں پہ پتہ نہیں لنگر دینے لگے کیا اتنا میڈیا تمبو لگے, یہ چیزیں. اچھا, میڈیا کا زیادہ کروڑ بیٹھا ہو گیا. اچھا, لوگوں میں غم و غصہ کس حوالے سے پایا جا رہا ہے؟ پولیس کے رویے سے لوگ نالا ہیں, ٹھیک ہے نہیں, مثلاً 50-50 ہے یا 75% لوگ خلاف ہیں یا حق میں؟ 75 ابھی حق پہ ہیں اور 30 ذرا مطمئن نہیں ہے. اچھا, مطمئن نہیں. تہمینہ بیٹے, آپ ماشاءاللہ بڑے دبنگ, آپ جو ہے نا آپ ایک مردوں کی طرح بولتی ہیں, گرجتی ہیں, اور چیرو پاڑا کا جو لفظ ہے وہ بالکل آپ کے جو ہے نا ویلاگ دیکھنے کے بعد پتہ لگ جاتا ہے. آپ جو ہے نا آپ ان کی فیملی میں بھی گئی ہیں اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ بلاج کی والدہ کو بھی ملی ہیں. آپ نے سٹارٹ بلاج کے مرڈر سے آج تک جو ہے نا اس پروگرام میں جو چیز جو بڑی نوجوانوں کو سمجھانے والی ہے وہ کیا ہے, وہ ذرا تھوڑی سی شیئر کریں. اچھا, جہاں سے تھینک یو سو مچ, جہاں سے ہم بات کرتے ہیں امیر بلاج کے مرڈر کے حوالے سے, تو جب مرڈر ہوا اور مجھے موقع ملا وہاں پر جا کر اپنے پروگرام کو کور کرنے کا, تو وہاں پہ جو چیز مجھے ذاتی طور پہ امپریس کی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ بچہ بھی رو رہا تھا, وہاں پہ عورتیں بھی رو رہی تھیں, وہاں جوان بھی رو رہے تھے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. تو میں بڑی ان سے امپریس ہوئی, میں نے کہا آخر ان کا ان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے, بظاہر کوئی ٹھیک ٹھاک کر کے بھی نہیں لگتے. تو ایک پرسنل سی میری عادت ہے کہ میں چیز کی کھوج میں نکل جاتی ہوں. میں جا کے بابا جی کے پاس زمین پہ بیٹھ گئی, میں نے کہا بابا جی بتائیں آپ کیوں رو رہے ہیں, کیا ہو گیا آپ کو؟ دکھ تو ہم سب کو ہے کہ غلط ہوا,
تو بابا جی نے مجھے بتایا کہ پتر میری باڑ ایک ریڑھی لگی ہے, ریڑھی مینو امیر بالاج نے لوا کے دیتی ہے. میں نے کہا پھر تو آپ کو دعائیں دینی چاہیے. کہتے اس ریڑھی تے میں اپنی تیاں ویاہتیاں نے میں نانا دادا بن گیا تے میں کیویں نہ رواں. یہ بات پہلے حسن نے بھی بتائی ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں بہت امپریس ہوئی. ظاہر ہے ایک تکلیف کا عالم تھا, آپ انسان ہیں, انسان جس ماحول میں بیٹھتا ہے پھر وہ چیزیں اس کے اعصاب پہ اثر انداز ہوتی ہیں. ایک دکھ تو تھا, لیکن جب بوڑھے بابوں کو میں نے روتے دیکھا, مجھے وہاں بزرگوں نے بتایا وہ جو مسجد نظر آ رہی ہے وہ بالاج نے بنوائی ہے, تو آئی ایم ویری امپریسڈ. یہ تو بات تھی امیر بالاج کی. پھر اس کے بعد ظاہر ہے سب لان تان کر رہے تھے احسن شاہ کو کہ دوست نے دوست کے ساتھ جو کیا وہ شاید ایک بھیڑیا یا جانور بھی نہیں کرتا. اچھا پھر سب اس انتظار میں تھے کہ جب اس کی ایک تصویر ہم نے دیکھی جو پولیس کی طرف سے ریلیز کی گئی تھی کہ اس کی ٹنڈ کر دی. اب میں نے اس پر ولاگ بھی کیا, بہت سے لوگوں کے ساتھ بات کی, ٹی وی چینلز نے میرے انٹرویوز بھی لیے, جس میں پولیس کی طرف سے ایز اے ریپلائی ایک میسج مجھے دیا گیا تھا کہ ہم نائی نہیں ہیں, ہم نائی نہیں ہیں, ہم نائی نہیں ہیں, ہم پولیس والے. بیٹے یہ بھی ذرا بتائیں گے ٹنڈ ہائی لائٹ کس نے کی تھی؟ جی ٹنڈ ہائی لائٹ آپ نے کی تھی. آپ مجھے ابھی بھی یاد ہے آپ نے مجھے کہا تھا شاہد انکل یہ ٹنڈ میں نے ایسے ہی لگا دینی ہے, تو میں نے کہا تھا بیٹے ذمہ دار میں ہوں. اچھا پھر بتائیں گے پولیس والوں نے کیا کہا ہم نائی ہیں؟ ہمارے بہت ہی معزز ایس پی صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہم نائی نہیں ہیں, ہم پولیس والے ہیں. میں نے کہا جی ہم جانتے ہیں آپ پولیس والے ہیں, لیکن جو ریالٹی ہے ایک اچھے صحافی کا کام ہے کہ وہ چیز دکھانا کسی کو بغیر کسی خوف و خطرے کے. پھر لوگ اس انتظار میں تھے کہ اب احسن شاہ جو ہے اس کی تو بیل ہو جائے گی بڑی بآسانی, کیونکہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے ان چیزوں پر. آپ کی گرفت مجھ سے بہت زیادہ ہے, میں اس بات کو آن دا ریکارڈ مانتی ہوں. جی. اچھا پھر جب احسن شاہ کے متعلق ایک خبر ملی رات کو کوئی 10 بجے کہ احسن شاہ کا مرڈر کر دیا گیا ہے, کچھ لوگوں نے یہ خبر لگائی, کچھ ہماری یلو جرنلزم پولیس نے قتل کر دیا, کچھ کہتے ہیں مبینہ پولیس مقابلہ, کچھ کہتے ہیں بہت چنگا کیتا ہے اور ہونا چاہیے. جی. اب میں اس پر یہ کہتی ہوں کہ ہمیں اپنے حدود و قیود میں رہ کے بات کرنی چاہیے. اب میں جا کے کسی بندے کو قتل کر کے یہ نہیں کہہ سکتی میں بہت اچھا صحافی ہوں, مجھے اپنی ایک باؤنڈری لائن میں رہنا. احسن شاہ اس دنیا سے گیا, عوام اس سے خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ دے آر سیٹسفائیڈ, عوام بڑی خوش ہے, عوام بڑی. میں نے کسی ایک بندے کو روتے نہیں دیکھا, میں نے کسی ایک بندے کے منہ سے یا کسی ٹک ٹاک پہ کسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ نہیں دیکھا کہ کوئی ناراض ہو, کسی کو دکھ ہوا. لوگ کہتے ہیں چنگا ہوا ہونا چاہیے. تو یہ لوگوں کا ایک بیہیویئر ہے اور جو منظر عام پہ آ چکا ہوا, منظر عام پہ آ گیا ہے. بلکہ میں نے اس پر پبلک اوپینین دی, باقاعدہ لوگوں سے میں نے بات کی, کچھ اچھے منجے ہوئے صحافیوں سے بات کی. اور نہیں آپ جو آپ نا لیمن کو ایسے نچوڑتی ہیں, میں پتہ کیسے مثال دیتا ہوں, آپ پانی کے اندر ڈال کر نچوڑنے کے بعد نا گلاس کے ساتھ رگڑتی ہیں, یہ میں نے نوٹ کیا ہے. آپ نہیں میری بات سنیں, آپ کا نا ہمارے لیے احساس کی بات ہے. دیکھیں میری بات سنیں بیٹے, پتہ ہے قابلیت اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے, قابل سونیا میں بھی پڑی ہے, یہ سارے عامر بٹ, یہ حسن شہباز, یہ عثمان ذیشان, یہ عام آدمی ہیں. میں ان کے پروگرامز کو دیکھتا ہوں اور میں نے اسپیشلی کال کر کے ان کو کہا ہے, میں نے کہا یار آپ نے میرے پروگرام کو جوائن کر رہا ہے, آپ کا ویٹ ہو رہا تھا, ان سے پوچھا, میں نے کہا آج میری بیٹی نے جو ہے نا دھوکہ دے دیا ہے, میں ویٹ کر رہا تھا, مجھے ابھی سے کہا تہمینہ بیٹی آ گئی, میں نے کہا فوری طور پہ بلائیں. اب میں سونیا آپ سے یہ بات کرنی چاہتا ہوں, آپ فیملیز میں جاتی ہیں, آپ نے اس کانٹینٹ کے سلسلے میں بڑے بڑے لوگوں سے آپ نے رابطہ کیا ہوگا, آپ فیملیز کے اندر بھی گئی ہیں, آپ نے کیا دیکھا ہے, کھل کے بتانی ہے بات جو بھی ہے. میں نے بس یہ دیکھا تھا کہ فیملی میں چند ایک خواتین تھی, 3-4, جیسے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاتے ہیں, 2-4 خواتین ہوں گی. باقی جو اہل علاقہ تھے نا محلے دار, مجھے یہ لگا کہ وہ یہ نہیں, ان سے افسوس کرنے نہیں آئے, بلکہ ایک تو وہ بڑے خوش ہیں کہ یہ اپنے کیفے کردار کو پہنچ گیا, اور دوسرا یہ تھا کہ وہ دیکھنے آئے تھے کہ وہاں پہ صورتحال کیسی ہے. کسی خاتون کو میں نے نہیں دیکھا کہ اس کی ماں کو دلاسا دے رہی ہے. اچھا. 1-2 خواتین جو ہیں وہ گوسپ کرتی. اچھا, آپ خواتین کے اندر ڈائریکٹ چلی گئی؟ ڈائریکٹ چلی گئی, بالکل ڈائریکٹ, یعنی کسی نے روکا نہیں آپ کو؟ نہیں بالکل بھی نہیں. تہمینہ آپ بھی ایسے ہی گھس جاتی ہیں؟ دیکھیں وہ بھی ظاہر ہے ہر انسان کا ایک اپنا اپنا طریقہ کار ہے. میں کہتی ہوں جو اینڈ پہ بیٹھا بندہ ہے نا, جس کو سائڈ پہ کیا ہوا ہے, اس کے پاس پہنچو, اس کے پاس صحیح خبر ہوگی. اچھا بیٹے پھر کیا ہوا؟ بالکل ایسے ہی ہے, اس کی وائف بھی بیٹھی تھی, تو جو خواتین تھی کوئی ایسی عورت نہیں نظر آئی جو کہہ رہی ہو کہ آپ کو انصاف ملے گا, کوئی اس کو دلاسا دے رہی ہو, ایسا کچھ نہیں میں نے دیکھا. لوگوں کے رویے میں, حالانکہ کوئی انسان مر جاتا ہے نا تو ہمارے دل میں ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے اس کے لیے کہ یار اب یہ مر گیا ہے تو اس کے لیے اچھے لفظوں کا چناؤ کریں, لیکن میں نے نہیں دیکھا. لوگوں نے یہی کہا کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ بہت اچھا. ذیشان, آپ جو ہے نا, آپ کو میں دیکھتا ہوں بخیے ادھیڑنے میں نے آپ کا نام نا بخیے ادھیڑنے والا رکھا ہوا ہے. آپ ہو چھوٹے, کام آپ کے بہت بڑے بڑے ہیں یار. تجزیہ آپ بھی دیں کہ آپ نے کیا اس سارے واقعے کو رپورٹ کرتے ہوئے کوئی ڈفرینٹ چیزیں دیکھیں, وہ ہائی لائٹ کریں. شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب احسن شاہ کا قتل ہوا نا, تب میں اس کے گھر کے پاس ہی تھا. مجھے اس ٹائم پہ جب مرڈر ہوا؟ جی بالکل, میں یادگار کے آس پاس ہی تھا.
ٹھیک ہے. جب مجھے خبر ملی ہے تو میں اس کے گھر کی طرف رک کیا. میرے ساتھ میرا کیمرہ مین بھی تھا. میں وہاں پہ پہنچتا ہوں, کچھ دیکھتا ہوں کہ کچھ لیڈیز ہیں جو واو ویلا کر رہی ہیں, احسن شاہ کو یہ کر دیا وہ کر دی ہے. کچھ ہی تھوڑی ہی دیر میں اس کے کچھ ریلیٹیو آتے ہیں وہاں پہ, تو وہ دیکھتا ہوں کچھ دانت نکال رہے ہیں, مطلب کہ دکھ نہیں, کچھ اس کے کزن بھی تھے احسن شاہ کے وہ دانت نکال رہے ہیں, سائڈ پہ ہو کے کچھ کر رہے ہیں. اتنا دکھ نہیں ہوا کسی کو. ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ یار یہ ٹھیک ہوا ہے, یار یہ ٹھیک ہوا ہے, جس نے یار مارا ہے اس کے ساتھ یہ ٹھیک ہوا ہے. پھر میں جب دوسرے دن جنازہ تھا 11 بجے میں وہاں پہ پہنچا. اچھا, آپ میری شاید ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا کہ میں بائک کے پیچھے بیٹھ کے اس دن کیمرہ مین کو میں نے بولا کہ تو بائک چلا, میں آج پیچھے سے ریکارڈ کروں گا. میں قبرستان میں پہنچتا ہوں. قبرستان میں دفنانے کے دورانی ہے کہ ٹھیک 5 منٹ بعد ان کے جو تقریباً 15 کزن تھے اور پولیس تھی ساتھ, ایسے دانت نکال رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, جیسے کسی کو دکھ ہی نہیں ہوا. آخر کیوں؟ احسن شاہ ایک جوان بیٹھا تھا نا, دکھ ہونا چاہیے تھا. صحیح ہے. عوام کو بھی دکھ نہیں ہوا, اس کے گھر والوں کو بھی نہیں ہوا. اب واو ویلا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں یہ واو ویلا؟ نہیں کرنا چاہیے ان کو. جب ایک یار مار نے گندا کام کر دی ہے تو اس گندگی کی سزا بھی تو مل چکی ہے اسے, کیفر کردار تک وہ پہنچ چکا ہے. آخر اب کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اب کسی پہ نامزد کر کے FIR دے دیں گے, کچھ کر دیں گے, تو ایسے تو تھوڑی ہوتا ہے پاکستان میں. پاکستان قانون ہے, پاکستان میں سارا کچھ ہے, قانون کے اپنے ہاتھ ہیں, قانون تو کچھ بھی کر سکتا ہے. میری یہ رائے ہے کہ جو احسن شاہ نے کیا ہے آئندہ کوئی نہ کرے, تاکہ ایسا داغ کسی بھی نہ لگے. معاشرے میں میسیج ایک ایسا جانا چاہیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تہمینہ بیٹے, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ خاتون ہو کر جب اس طرح کے جو ہے اتنے بڑے بڑے کیس ہائی پروفائل جب ان کو واقعہ رپورٹ کرتی ہیں, کیا مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں؟ کھل کر بتانا ہے آپ نے. خاتون ہو کے مسائل تو ہوتے ہوں گے. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. یہ مجھ سے سوال اکثر لوگ کرتے ہیں لیکن ایگزیکٹ پوائنٹ نہیں پوچھتے جو آپ نے آج ایگزیکٹ پوائنٹ پوچھا. جی بیٹے. پروگرامز کی صورت میں پولیس اسٹیشن بھی جانا ہے, بدماشوں کے اڈوں پہ بھی جانا ہے, منشیات فروشوں کے اڈوں پہ بھی جانا ہے, اور کسی مظلوم فیملی کی آواز بھی بننا ہے. ایسے پروگرامز کو بینگ اے فیمیل جب میں جاتی ہوں کرنے کے لیے, تو ہمارے معاشرے میں ایک ایسا کانسیپٹ بن چکا ہے کہ اگر کوئی عورت آواز میں مرد سے اونچی نکال رہی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو ایسی گھوری ڈالنی ہے کہ وہ وہاں سے دوڑ لگا دے. اگر وہ سٹیبل ہے, سٹینڈ ہے, اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, تو پھر جان کے کوئی اس کی فزیک میں, اس کی لپسٹک کے کلر میں, اس کے کپڑوں کے کلر میں, اس کی ہیئر سٹائلنگ پر, اس کی ڈریسنگ پر کوئی کامنٹ پاس کرنا ہے کہ یہ کسی طریقے سے ڈگمگا. اب وہاں سے جب آپ شٹ اپ کال دے دیتے ہیں اور اپنے کام پر کھڑے رہتے ہیں, پھر اگلے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے تھے نہیں کہیں اور. تو میری ایک عادت ہے کہ میں فرسٹ رسپانس, ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے, اس کو سمجھ آ جاتی ہے سامنے والا مرد مجھے گدی نظر سے دیکھ رہا ہے, بیٹا سکس سینس تیز ہوتی. آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. میں اوور آل بات کر رہی ہوں. آپ کو سمجھ آ گئی بندہ ٹھیک نہیں ہے, جیسے وہ آنکھوں سے آپ کو سمجھاتا ہے آپ بھی سمجھا دیتے ہیں اگر آپ کی تربیت اچھی ہو. تو میں اسی طرح فرسٹ رسپونڈ پہ شٹ اپ کال دیتی ہوں. آپ یقین کریں مجھے کبھی زیادہ پرابلم نہیں ہوا. بیٹے پستول لگایا ہوتا ہے؟ نہیں. پاس کیمرہ مین کو کیمرے کے بیگ کے اندر رکھوایا ہوتا ہے؟ نہیں, آفس میں سیکورٹی دی ہوتی ہے. تو آپ تو ویسے ہی ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے سونی ہوئی آپ کو. میں تو پہلے سونی میں نے بھی تہمینہ سے سیکھا. اچھا نہیں, تہمینہ بڑی میچور ہے بیٹے. میں نے ان کو ویلاگ کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ بات میں آن ایئر بتا رہا ہوں, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. مجھے لوگ پتہ ہے کیا پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کی بلائے, یعنی خوف تمہارے دل میں ہے. بیٹے مائنڈ نہیں کر رہا ہوں, اس کا مطلب بلا کا کچھ اور نہیں لینا. وہ کہتے ہیں کی بلائے. ابھی وہ جو آپ نے انڈیا کی وہ جو کیا ہے, اور جس طرح سے آپ نے سائنسی باتیں, زو میں نہیں فکرے, وہ کتنے کرخت الفاظ ہیں. اور میں کہا دیکھو عورتوں نے کتنا کھل کے بات کر لیتی ہیں, کوئی برا بھی نہیں مانتا. آپ نے اس کے ڈی این اے سے, آپ نے پتہ نا آپ نے کیا کہا ہے, آپ نے میڈیکلی پوری ہسٹری کھول کے رکھ دیا ہے. اور یقین کریں آپ کو, میں دیکھ کر میں لاکھ دیکھا, میں بہت تہمینہ کی کروں گے. یعنی کہ یہ عورت ہونے کا بھرپور فائدہ بھی اٹھاتی ہیں, لیکن زو میں نہیں فکرے بولتی ہیں. کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ بچوں سے وہ پروگرام کو ہم آگے کر دیں. تو یہ بڑی احساس کی بات ہے. اچھا سونیا, آپ ایک بات بتائیں, یہ جو قتل ہوا ہے, یہ جو اس کو احسن شاہ کو مارا گیا ہے, آپ نے بینگ اے رپورٹر نہیں, ایک انسان کے ناطے آپ نے بتانا ہے کہ اس کے ساتھ صحیح ہوا یا غلط ہوا ہے. اس کے ساتھ صحیح ہوا ہے. اس نے دوستی کا قتل کیا, اس نے انسانیت کا قتل کیا ہے. اس کا قتل جو ہے وہ واجب تھا میرے پوائنٹ آف ویو سے.
عثمان آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ دوست جو ہوتا ہے نا یہ بڑی محبت ہوتی ہے, اور دوستی کے نام پہ دبا بنا احسن شاہ. جب پتا چلا کہ یہ بڑا جگری یار تھا, بڑی دوستی تھی, کہیں پہ بھی جانا ہے, آؤٹ آف کنٹری جانا ہے یا پاکستان میں کہیں پہ, ہر ٹائم جو ہے احسن بلاج کے ساتھ ہوتا تھا. لیکن جس ٹائم یہ مرڈر ہوا اس کے بعد جب چیزیں سامنے آئیں کہ احسن جو ہے یہ ملوث ہے اور احسن پہ FIR بھی ہوئی, اس کو گرفتار بھی کیا گیا, تو جب سب لوگوں نے یہ چیز دیکھی, عام عوام نے یہ چیز دیکھی, تو سب نے یہی کہا کہ یہ تو دوستی کے نام پہ دبا ہے, اب تو لوگ دوست بھی نہیں بنا سکتے. اور اس کے بعد ہر کوئی محتاط ہوتا ہے کہ دوست بنانا ہے تو کیسا دوست بنانا ہے, دوستی سے ڈر لگنا شروع ہو گیا. اور عام عوام جو ہے, عام جو لوگ ہیں انہیں بھی ڈر لگتا ہے کہ دوستی اب کس سے کرنی ہے, کیونکہ دوستی سے اب اعتبار جو ہے وہ اٹھ چکا ہے. بالکل. ذیشان آپ کے کیا کومنٹس ہیں؟ بالکل, دوستی کے بارے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلے دوستیاں تھیں نا وہ گھر کچے ہوتے تھے, دوستیاں پکی ہوتی تھیں. اور بات یہاں یہ ہے کہ دوستوں پہ کوئی مشکل آتی تھی نا تو دوست ہی دوست کا سہارا بنتے تھے. یعنی اب گھر پکے اور دوستیاں کچی ہیں. اور اینڈ پہ بات یہ کرنا چاہوں گا, آج کل کی دوستیاں ہیں نا, جو جس کی بہن سونی ہے اور جس کے پاس پیسہ ہے صرف وہ دوست ہے. یہ آپ نے مجھ سے سیکھا ہے. جی بالکل, میں نے آپ سے. اور باتیں یہ غلط ہیں کہ جینوین ہیں؟ بالکل جینوین بات ہے. اب جس کی بہن فرض کرے میری بہن اگر تہمینہ ہے تو میں نے ویسے ہی یار بنانا سارا شہر ہوگا, وہ لہذا گل ہے جتی مارنی نے شرپ کر دی, وہ تو سارا تیز ہے. لیکن یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے سونیا ورگیاں پہنا ہوں, تہمینہ ورگیاں ہوں, پھر دوستی نہیں کرنی چاہیے. بالکل ایسے. شہباز آپ کیا کہتے ہیں؟ سر آج جو میں نے خبر بریک کی ہے آپ کو انٹرویو میں, وہ خبر نہیں بریک کی, یہ آپ نے جو کیا ہے نا, ادھر دیکھیں, میں نے ایک پروگرام میں کہہ دیا ہے, حسن صاحب میری بات سن لیں, پولیس والے جو ہے ادھر میری بات سن لیں, میں نے اپنے ویلاگ میں بھی کہہ دیا ہے, میں کہا سانو FIR حسن شہباز نے دیتی ہے, میں نے بمب پھاڑا ہے. آپ کو بھی بعد میں بتاتا ہوں پریس میں انہوں نے کیا کیا ہے. دیکھو میری بات سنو آپ, اگر ہم لوگ جوج کی قومیں یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوبر, ہم وہاں پہ گھس جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتاؤ, اگر ہمیں مردہ نہلانے والے کا پتہ لگ جائے احسن شاہ کو کس نے نہلایا, اس کا انٹرویو کرو گے نہیں آپ؟ ہم اس کے بعد کیا یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا, سب کو مات چت کیوں دے گئی ہے, ہر جگہ پہ گھس جاتے ہیں. الیکٹرانک میڈیا پہ پیمرا کی ہے, مالکان کی, آپ نے ان کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے. اچھا, مجھے ایک ٹیلی فون آیا 12 بجے دوپہر. اچھا, میں نے فون ان نون سے کہتا جی یہ FIR جو ہے نا انہوں نے لا کے دی ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے, سارا پاکستان کا میڈیا. مجھے فون آیا, کہتا آپ کو پتا ہے کہ اس نے میرا ولاگ دیکھا, اس نے کہا میں آپ کو ایک خبر دوں. کون ہے, کسی ایجنسی کا فون نہیں. میں کہا جی کون؟ کہتا ہے احسن شاہ کے بارے میں. گھبرا گیا, میں نے کہا کچھ چکر چیک کر. کہتا شاد باغ چلے جاؤ, شاد باغ تھانے چلے جاؤ. میں کہا ٹھیک ہے. بارش شروع, میں نے دشان کو کال کی, یہ لیٹ کہتا بارش ہو رہی, میں نہیں دیکھی بارش, میں دوڑا دی موٹر سائیکل. سٹوری تھی دنیا نا, سٹوری نہیں سی, بڑا سودا سی جڑی جنرل بات. یہ مجھے پتا لگتا ہے FIR ملی, یہ مجھے پتا لگتا ہے نا یہ FIR ہے, یہ واقع بارڈر پہ کٹی ہے. میں نے بارش میں چلے جانا, میں چلے گیا مار کا مارے. میں شاد باغ چلے گیا تھانے, میں نے ویٹ کرتا رہا. میں اندر گیا, میں نے کہا جی ایسے ایسے. انہوں نے کہا کی لینا ایسے شاہ کو تھی؟ میں نے کہا وہ FIR دے دیں ہمیں. اس نے کہا جی تصویر کھینچنی. انہوں نے کہا میں تصویر کھینچ لی. میں نے وہیں تھانے پہ کھڑے ہو کے میں باہر نکلا, میں نے ولاگ کر دیا. پولیس دیکھ رہے نے, میں کہا میرے ہاتھ میں چیز آئی, گورنمنٹ کی چیز ہے, FIR کٹی ہوئی ہے. سومناتھ کا مندر فتح کیا اس بندے نے, یہ کو بات 2023 کی FIR کٹی اپریل میں. تو احسن شاہ کو اس سے پہلے کیوں نہیں گرفتار کیا؟ جس FIR میں اس کو لے کر آئے نا, جیل سے نکالا انہوں نے, شکیل بٹ صاحب نے, وہ FIR کی طرف کسی کی نظر نہیں گئی. اور یہ ہمارے جو بھائی ہیں جوج کی قوم یوٹیوبر, یہ وہاں پہ جا کے FIR بھی لے ہیں, کسی الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں ہے. خوشائن چیز ہے یہ. اچھا عامر, آپ یہ بتائیں کہ جو باہر آپ نکلتے ہیں فیلڈ میں آپ کام کرتے ہیں, یہ خواتین بھی وہاں پہ ہوتی ہیں, ظاہر ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کی طرح, ہم تو وہ ہے ہی نہیں. اگر ان چیزوں میں یا ان رپڑوں میں پڑیں گے, نہ بچیاں کام کر سکتے ہیں نہ ہم لوگ کام کر سکتے ہیں. آپ کو ان کے کیا مسائل نظر آتے ہیں؟ یا اس واقعے میں اب دیکھیں نا, یہ جو بڑا خطرناک پروگرام ہے, اس میں کرمنلز بھی ہیں, زیادہ تر لوگ وہ کھڑے ہوں گے جنہوں نے پستولیں لگائی ہوں گی, وہاں پر یہ بچیاں جب گھسی ہوتی ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں, ان کو کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ لیکن سر ایسے پروگرام میں زیادہ تر فیمیل ایسے کراؤڈ میں نہیں ہوتی. میں نے اس جنازے پہ بھی دیکھا ہے اور 2 دن سے یہ چیز نوٹ کی ہے. اگر ہے بھی تو پھر وہ سمجھ لے کہ خود ہی آپ نے سیکیور کرنا ہے خود کو, ادروائز ایسا کچھ نہیں ہے. آپ ویسے سڑک پہ کھڑی ہو جائے نا فیمیل, ایسے بائک پہ کھڑے ہو جائیں گے, فوٹنگ کریں گے. رپورٹنگ کی جو کر رہے ہیں نا یہ کوریج, اس میں بھی مسئلے ہیں, زیادہ ان کے لیے ہی ہیں. لیکن اس دن جب گئے نا وہاں سے, ایک ہے طیبہ وان یوٹیوبر, وہ اکیلی تھی وہاں پہ,
उधर? हाँ जी, जिस दिन जनाजा होना था उससे पहले काफी फीमेल थी, वो अकेली खड़ी हुई है और सहमी हुई है, 200 बंदे ने उसको ऐसे एक घेरा हुआ है और उसके चाचे का इंटरव्यू कर रही है। तमीना, आपके मैंने बड़े व्लॉग देखे हैं, आपने तशरीफ उड़ा के रख दिया, मुल्ज़मान के भी बड़े बड़े काम आपने खुल के किए हैं। आपको कभी ऐसे महसूस हुआ है जैसे आपके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, आपको फिजिकली तौर पे हरास करने की कोशिश की जा रही है, मर्द जो है वो यानी कि आपको जो है ना किसी प्रोग्राम की वजह से दिल में कोई रंजिश रखे हुए बैठे हुए हैं? ज़ाहिर है कि एक वाक़े को आप रिपोर्ट कर रही हैं, 12 दफ़ा आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करने के लिए जाना पड़ता है, तो आप उस सूरत हाल में क्या करती हैं? 15 पे कॉल करती हैं या अम्मी को मैसेज करती हैं, अम्मी मैं पीछे लिए? कभी ऐसे हुआ है? नहीं, कोई आप कुछ ना कुछ तो करती होंगी ना, देखिए फिजिकली तौर पे आपने, या आप कहते हो मैं वॉशरूम में जाकर अम्मी को मैसेज कर दूं अम्मी आज मैंने कोई गड़बड़ लग दी, किसने बताया? वैसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन अंदाजा लगा रहा हूँ, बेटे देखें बेटियों की तरह मेरा काम बनता है, आपके मसाइल सामने आने चाहिए। कभी हुआ ऐसे? प्रोग्राम्स जाहिर है वो सारे क्राइम शोज होते हैं, एक प्रोग्राम था गुजरांवाला का एरिया था, वहां पर हमने किया था जिसमें एक डाकू का दिल एक लड़की पे आ गया था, और लड़की जो थी वो मास्टर्स थी और आदमी जो था वो डाकू था मंजावा, कई सारे पर्चे थे उसमें। अब वो उसकी जान नहीं छोड़ता था, लड़की जान बचाती थी, डरती थी उससे, राइफलें उसने लगाई होती थी, तो लड़की वालों से वो रिश्ता मांगने गए और लड़की वालों ने जवाब दे दिया कि तेरा दिमाग खराब है, तू डाकू है, हमारी बच्ची पढ़ी लिखी है, 21 साल की लड़की थी और मास्टर्स उसका कंप्लीट था। अब उस लड़के ने क्या किया, वो अगले दिन दोबारा उस घर में गया, माँ को पूछा नहीं ना देता रिश्ता, गर्दन पे फायर। अच्छा। उससे आगे गया, बाप को पूछा रिश्ता देना नहीं देना, वो कहता नहीं देना, सीने पे फायर। अच्छा। थोड़ा सा आगे गया, खाला के फायर, आगे गया भाई के फायर, 4 कत्ल उसने कर दिए और करके निकला। लड़की को क्या क्या रिश्ता में लेना ही है, वापस आ गया। ये वाकया रिपोर्ट हो गया, मुश्तक FIR पहुंची। मुझे जब लड़की की तस्वीर दिखाई मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने कितनी प्यारी है, बच्ची सी है और इसके साथ ये क्या हो गया। मैंने पुलिस के साथ उस प्रोग्राम को लाइन अप किया और मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए उस बच्ची के घर चले गई। जब मैं वहां पर घर गई तो जाहिर है मुझे खौफ भी फील हो रहा था, एक ऑटोमेटिक सी बात है, ऐसा माहौल में जहाँ कल कत्ल हुए हैं और आज मैं पहुंची हुई हूँ, तो खौफ की फजा थी वहां पे। लड़की से मैंने साइड पे ले जाके पर्दा करके, जाहिर उसकी लंबी जिंदगी है, फेस उसका मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं पूरे जमाने को दिखाऊं कि इसके साथ ये हुआ है। मैंने कहा बेटा हुआ क्या था, क्या मामला, उसने मुझे सारी बात डिटेल से बताई और मैं रिकॉर्डिंग करके उसकी जब आई थाने, तो थाने में मुलजिम पकड़ा जा चुका था। अब मैंने जब उससे सवाल, वो 6-6.5 फुट का डशकरा था पूरा, मैं खड़ी नहीं हूँ तो मुझे कहता है आज मेकअप सही नहीं होया। मैं बड़ी परेशान की, किस तरह की बात कर रहा है, और फिर पुलिस की हिरासत में ये बात कर रहा है। मैंने इस बात का जवाब, वो मुलजिम कह रहा है? जी मुलजिम कह रहा है, हथकड़ी लगी थी, आज मेकअप सही नहीं होया, मैं तुम्हारा फैन है, मैं तुम्हारे प्रोग्राम देखना, इस तरह करके गुफ्तगू उसने शुरू कर दी। मैंने इसका जवाब नहीं दिया। मैंने कहा टॉपिक पे आ जाओ, कैसे कत्ल किया। मैंने कहा तुम्हारी बहन को अगर कोई इस तरह कत्ल करे तुम्हें कैसा लगेगा। कहता गिनती थे 10 दिन गिनो, 10 दिन बाद मैं 12 फिर 10। मैं वक्ती तौर पे तो उसका शो नहीं कराया कि मुझे डर लग रहा है। मैं प्रोग्राम को अपने कंप्लीट किया, जो SP और DSP मेरे साथ कांटेक्ट में थे, गुजरांवाला का ये एरिया था। मैं वापस आई, अब यकीन करें मैं अगले 4 दिन काउंटिंग करूं, 10 दिन हो गए, आ गया होगा या नहीं आया होगा, ये बड़ी पर्सनल सी बात आपसे। हाँ, सही कह रहे थे। अच्छा, फिर मैं वहाँ के जो है SP और DSP उनसे मैं राब्ते में थी कि क्या आदमी आ गया, ये केस वाला बंदा आ गया, बाहर नहीं आया। अब यकीन कीजिए, ठीक 1 माह के बाद वो बंदा बाहर था। ओए। जैसे ही मुझे पता चला बंदा बाहर है, मैं तो डर के ऑफिस में जाऊं। मैं भाई को कहूँ मुझे तुम छोड़ो, आज कभी मैं ड्राइवर को कहूँ मुझे घर से पिक कर दो। बहरहाल करते कराते एट द एंड उस बंदे के साथ पुलिस के किसी आला अफसर ने बैठ के बात की और मेरी जान छूटी। अच्छा बेटे, एक और बड़ी मजेदार बात मैं सुननी चाहता हूँ, जो घर में बैठी खवातीन ना आपके बारे में जरूर सुनना चाहेंगी। मैंने वो एक लड़की थी, लोधी, शाइस्ता लोधी गालबन उसका नाम था ना, बड़ी क्यूट थी। आप और जिस तरह सोनिया है ना, अच्छी बातें करने वाली हैं, दिलचस्प बातें करती हैं, मैं प्रोग्राम आपके देखता हूँ। आप मुझे एक बात बताएं बेटे, बोलना सच है, आपने अपना फैशन डिजाइनर को रखा हुआ है या आम दुकानों से कपड़े खरीदते हैं? आप यकीन करें मैं अपने कपड़े खुद, आप मुझे पूछ रहे हैं, पहले ये सवाल किया हुआ मैंने, आप किसी प्रोग्राम में आती है ना, मैं नीचे जूती से लेकर आपकी मैचिंग देखता होता हूँ, मैं कहता हूँ बेटी ये क्या करती है, पता नहीं फैशन डिजाइनर को रखा हुआ है कि आज मैं चली हाँ क्रिमिनल स्टोरी करने ली, मैंने क्रिमिनल कपड़े दे दे, मेरे को होता है ना क्रिमिनल कपड़े दे दे, वो क्रिमिनल बादशाह भी खुले होते हैं, आज मैं चली एक बंदा ने माँ दा बदल रही थी, अच्छे कपड़े दे दे। मेरे कहने का मतलब ये फैशन डिजाइनर रखा हुआ है या क्या किया हुआ, या कोई लाइब्रेरी बनाई, आज कत्ल की तफ्तीश है तो आज मैं कपड़े पावा डॉन टाइप के कपड़े, क्या वजह है इसकी, मुझे आप ये खुल के बताना है आपने। मुझे कपड़ों का शुरू से बहुत शौक है,
मेकअप से मेरी जान जाती है। मेरा अंदाजा ये है कि आप अपनी जो भी आमदन है ना उसका 70% अपने कपड़ों पे लगा देते मैं हैं। कपड़े में अबू से लेती हूँ। अच्छा सोनिया आप जो मिल जाए पहन लेती हूँ। मैंने शुरू से, मैं बहुत छोटी थी तो मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी, तो अभी बड़ी हो गई आप नहीं आप कहें जब छोटी होती है यानी कि आप बड़ी हो गई अपने अपनी नजर। शादी कार्ड बन चुका है आपका? नहीं, एज के लिहाज से तो बात कर रही हूँ ना, तो वो खुद ही बस शुरू से ही बस खुद से ही चीजें खरीदना शुरू की, तो अभी वो जैसे एक सेंस आ जाती ना। वैसे भी मैं तो बड़े बैकवर्ड एरिया से हूँ, मैं लाहौर से नहीं हूँ बेसिकली, तो मुझे तो लगता है कि लाहौर में आके इंसान को बड़ा अपने आप को चेंज करना पड़ता है। करना पड़ता तो बस खुद से ही है ये सारी बाहर के अब जो है ना, मैं प्रोग्राम के एंड पे जो है ना एक बात बड़ी जबरदस्त करूंगा। जिस घर में ये बच्चियां जाएंगी ना, मेरी बात याद रखिए, मर्दों को शाना बशाना काम करेंगी। ये बात आपने नोट फरमा लेनी है। ये वो बच्चियां हैं, अगर इनको बाइख्तियार कर दिया जाए, और मुझे यकीन है कि तहमीना जिस स्पीड से आगे जा रही है ना, यकीन कीजिएगा सुपर डुपर जो है ना, जो अपने को चार्ल्स ब्रॉनसन कहते हैं कि हम जो है सोशल मीडिया पे जीन बने हुए हैं, ये उन सबको खा जाएगी। ये मैं बात करना चाहती हूँ। बेटे दो करें आप। बात ये कि आपको पता है हम जैसी बंदियों को जो है वो लोग एक्सेप्ट, ये सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सेप्ट भी नहीं करते। इसमें कितनी रियलिटी है तुम स्टेमिना बताएंगी। और बड़ी चीजों को हमें बेटे बताएं, खुल के बताएं। सवाल कंप्लीट कराना। बड़ी चीजों को हमें फेस करना पड़ता है। मतलब एक बाशऊर बंदी जो है ना, माशरे के बेशऊर लोगों के लिए वो पता नहीं किन अल्फाजों में उनका जिक्र किया जाता है या चुनाव किया जाता है, उनके लिए किन अल्फाजों का मैं बता नहीं सकती। अच्छा, मुझे कभी किसी आदमी पे गुस्सा नहीं आया कि वो आपके बारे में क्या कमेंट पास कर रहा है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। मैं बोलूंगी ना तो मैं अपनी तरबियत और अपनी मेंटालिटी के मुताबिक बात करूंगी। एक मंशियात फरोश बात करेगा तो वो अपनी लाइफस्टाइल और उसके मुताबिक बात करेगा, तो गुस्सा आना बनता नहीं है। हर बंदे ने अपनी मेंटालिटी के मुताबिक बात करनी है। दूसरी आपने बात की है कि हम जैसी लड़कियों को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अगर एक पढ़ी लिखी लड़की माशरे को फेस करने वाली सड़क पे खड़ी हुई काम कर रही है, तो उसको वो मर्द एक्सेप्ट करेगा जो उसके काबिल होगा। ठीक है, जो आपके साथ मुकाबला नहीं कर सकता, आपके शाना बिशाना नहीं खड़ा हो सकता, वो फिर कहेगा ये आई गंदी, वो अंगूर खट्टे होते हैं ना। या मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, इस बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। लैंड क्रूजर को खड़ा कर दें बारिश के अंदर किसी घने जंगल में, बर्बाद हो जाएगी। उसको खड़ा करें उसकी जगह पे चमका के, फिर पता लगेगा खड़ी है। मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। जी बताएं, आप बताएं। मुझे बड़ी अच्छी लगी है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब हमारी ये लड़कियां जो हमारी फील्ड में आती हैं, तो ये बड़ी ना मजबूत होती हैं। ये बड़ी मजबूत होती हैं। ये लड़कियां नहीं होती, ये बेसिकली लड़के होते हैं जो हमारे ग्रुप ज्वाइन करते हैं। ठीक है, लिहाजा कोई भी हमारा ये प्रोग्राम देखने वाला इनको कमजोर ना समझे। हमारी एक कम्युनिटी है, हमारा एक एसोसिएशन है। अगर हमारी किसी लड़की पे किसी ने उंगली आंख उठाई, तो हम कैमरे की आंख को देखते हुए ये बात इस चैनल के तवस्सल से भी कहते हैं कि हम उसके लिए, हम लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में स्टैंड ले सकते हैं। लिहाजा हमारी किसी लड़की को इस तरह हरासा करने की कोशिश ना की जाए, और ना ही कोई न्यू आने वाली जो एंकर पर्सन है या रिपोर्टर है हमारी, उसको किसी तरह हरासा करने की कोशिश की जाए, क्योंकि हम पीछे स्टैंड ले सकते हैं। जिशान मजे की बात आपको मैं ये सुनाता हूँ। देखें पाकिस्तान में कितने कितने खतरनाक वाकयात होते हैं। फैसलाबाद के अंदर मैंने पिछले दिनों वाकया रिपोर्ट किया, लड़कियों को शहर से उठाकर वो जंगल में ले जाते थे और अपनी मर्जी से वो तहमीना उनको छोड़ते थे। और यहाँ पे आप ये देखें कि आज तक हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई एक वाकया ऐसा हुआ है कि किसी बाहर फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया के ऊपर काम करने वाली किसी खातून के साथ हरासमेंट हो गई हो। ये मर्दों के शाना बिशाना चलती हैं। और मैंने तो तहमीना बेटे को ये पूछा, पिस्तौल रखा होता है? मुझे डाउट था, मैंने कहा रखा होगा। अब ये देखें, इधर देखें, बोलने में मैं भी बड़ा तेज हूँ, सारे शार्प बैठे हुए। यहाँ पे कौन है जो कहता है पिरचा गोली खेलता हूँ? लेकिन तहमीना जो बोलती है ना, आप इस बात को मानती हैं? खुदा की कसम, मैं इसका कंटेंट देख रहा मैं रुक जाता हूँ। मैं कहता यार आज तहमीना गलती करेगा। अभी उस दिन प्रोग्राम किया ना, इंडिया का प्रोग्राम, तो मैंने कहा यार ये कहने लगी है कि आपने कहा स्टार्ट में कि जी वो मेडिकली लिहाज से ना, मैं कहने कोई ना कोई गलती होनी हो। मैंने पूरा कंटेंट देखा है, इसने फैक्ट एंड फिगर से एक कदम इधर उधर नहीं किया। तो ये ऑथेंटिक बातें थी। नाज़रीन, ये आज का हमारा प्रोग्राम था। हमने बलाज के जो कातिल था एहसन शाह, उसके बारे में बातें की हैं। लाहौर शहर के टॉप के यूट्यूबर, और ये अब ट्यूबरी कहूंगा मैं, क्या कहूंगा जी इनको? यूट्यूबरी, इनको क्या कहेंगे? इनको भी यूट्यूबर कहेंगे हम? अच्छा, यूट्यूबर कहते हैं। हाँ, तो ये आप देखें कि तहमीना शेख, हमारी बेटी ये जो सोनिया, उस्मान, जीशान, ये शहबाज और ये आमिर भट्ट,
ये किस लेवल के जो है ना रिपोर्ट करते हैं वाक़यात को, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। मकसद ये था कि आप लोग जो नीचे लिख रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, अब इतने यूट्यूबर्स मिलकर जो प्रोग्राम हमने किया ना, अगर किसी ने भी एक बात गलत किया ना, आपको पूरा हक है अपने ख्यालात का इजहार करें। अगर प्रोग्राम अच्छा है और आप चाहते हैं आइंदा मैं इस तरह के यूट्यूबर्स सारे भाइयों को, छोटों को बिठाकर, बेटियों को, बहनों को बिठाकर इस तरह के प्रोग्राम करूं, प्रोग्राम के बारे में आपका जो भी फीडबैक हो लाजमी दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।